کافی وقت گزر گیا، سب درد اور تکلیف اور کمزوری اور نکاہت کے مارے بش ہو گئے۔ تاجر مسعود کی آنکھ کھلی تو یہ ایک محل تھا، بادشاہ سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے مسعود سے کہا، اللہ کی خاص رحمت ہوئی ہے کہ تم زندہ ہو، تمہارے دیگر تمام ساتھی اس حادثے میں مارے گئے ہیں۔ صرف تم ہی زندہ بچے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو تاکہ تمہارے گھر خبر کروا دوں کہ تم زندہ ہو۔ بادشاہ نے مسعود سے پوچھا، مگر مسعود تھا کہ بالکل خاموش تھا۔ اسے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا گھر کہاں پر ہے۔ بادشاہ نے ایک بار پھر وہی سوال کیا کہ تم کون ہو، اپنے بارے میں بتاؤ، مگر اب کی بار بھی تاجر مسعود بالکل خاموش رہا۔ تبھی ایک بوڑھا سا آدمی جو بادشاہ کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ایسا لگتا ہے یہ اپنی پچھلی زندگی کو بھول گیا ہے۔ اسے کچھ یاد نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ بادشاہ، جس کا نام خسرو بختیار تھا، نے اس بوڑھے آدمی سے جو کہ حکیم تھا کہا، ٹھیک ہے، اسے جب تک یاد نہیں آ جاتا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے تو یہ یہیں رہے گا۔ اب تاجر مسعود اسی محل میں رہنے لگا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ نے یہ بات محسوس کی کہ تاجر مسعود جو تھا وہ حساب کتاب کے معاملے میں کافی زیرک تھا۔ بادشاہ نے حساب کتاب کی ذمہ داری تاجر مسعود کے سپرد کر دی، جس سے بادشاہ کو بے حد فائدہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تاجر مسعود اور بہت سے مصاحب اور بادشاہ کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ مسعود کے بہت سے دوست بن گئے اور بہت سے خدمت گار بادشاہ نے تاجر مسعود کو خدمت کے لیے دے دیے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اسی طرح 13 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب مسعود یہیں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اسے نہ ہی اپنی بچی کی یاد تھی، نہ ہی یہ یاد تھا کہ وہ کون ہے۔ اب 13 سال بعد کا واقعہ ہے کہ جنگ لگ گئی۔ بادشاہ خسرو بختیار پر رات کے اندھیرے میں 7 دوسرے ملک کے دشمن نے حملہ کر دیا۔ اچانک حملے کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی، مگر خسرو بختیار کی فوج نے جلد ہی دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور اللہ نے خسرو بختیار کو کامیابی دی۔ اس جنگ میں مسعود نے بھی دشمن کا بے جگری سے مقابلہ کیا، مگر دشمن کے ایک سپاہی نے جاتے جاتے مسعود کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے مسعود زخمی ہو گیا۔ خسرو بختیار کے سپاہی مسعود کو جنگ کے میدان سے اٹھا کر محل میں لے آئے اور پھر مرہم پٹی بھی کر دی گئی۔ مسعود بے ہوش تھا۔ حکیموں کو بلایا گیا۔ حکیموں نے کہا، انشاءاللہ جلد ہوش میں آ جائے گا، اور پھر مسعود کو ہوش بھی آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی مسعود بے تاب سا ہو گیا۔ میری بچی، میری گڑیا، مجھے میری بیٹی کے پاس جانا ہے۔ بادشاہ اور مصاحب سب مسعود کے پاس ہی تھے۔ وہ حیرت سے مسعود کو دیکھنے لگے۔ تبھی حکیم صاحب نے بادشاہ سے کہا، لگتا ہے کہ اس کی یادداشت واپس آ گئی ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اگر تم کو سب کچھ یاد آ گیا ہے تو اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ جواب میں تاجر مسعود نے اپنی ساری کہانی سنا دی اور مسعود نے یہ بھی بتایا کہ اسے بادشاہ کے سارے احسان بھی یاد ہیں، اس کے دوست مصاحب بھی یاد ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی باقی زندگی بھی یاد آ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم
مجھے بتاؤ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ میں اس کو یہاں منگوا لیتا ہوں۔ مگر مسعود نے کہا بادشاہ سلامت، اگر ہو سکے تو میں اپنے وطن اپنے شہر بغداد جاؤں گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی کے دن گزاروں گا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے مجھے دولت کی ضرورت نہیں، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا انشاءاللہ تم کو دونوں چیزیں ملیں گی، دولت بھی اور تمہاری بیٹی بھی، اور جو محل میں تمہارے خدمتگار تھے وہ بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ لہٰذا تاجر مسعود کو اتنی دولت دی گئی کہ اگر اس کی 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں تب بھی کم نہ ہو۔ اب ایک مکمل سپاہی دستے کے ساتھ تاجر مسعود کو بغداد سے روانہ کیا گیا۔